اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب خطیئة او اسما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ اور جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کو کسی بے قصور پر تھوپ دے تو اس نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت نے تو طے کر لیا تھا کہ آپ کو بھٹکا دے، اور وہ اپنے آپ ہی کو بھٹکا رہے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور جو باتیں نہیں جانتے تھے آپ کو ان کے علم سے نوازا ہے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو صدقہ کا یا بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو ایسا کرے گا ہم ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو اپنے آپ پر ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کے بجائے دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے اور اس گناہ کو کسی بے گناہ کے ذمے ٹھہرا دے تو اس کے اوپر دو گناہ لازم ہو گئے، ایک تو جھوٹی تہمت کا گناہ اور دوسرا اصل گناہ۔ لہٰذا انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے، اس کا علاج توبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے بشر کے معاملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر کے معاملہ اور مقدمے میں لوگ آپ کو غلط باور کرانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا، جس کا وبال اور نقصان انہی کو ہوا ہے، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقین اور ہیلہ باز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اور ہیلہ باز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ سے کان میں باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں ان کا اعتماد بڑھ جائے، اور یہ مجلسوں میں بیٹھ کر بیہودہ باتیں کرتے، دوسروں کی چغلیاں کرتے، غیبت کرتے اور شکایت کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ باہم کانوں میں مشورہ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو بات سچی ہوتی ہے اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بات جھوٹی اور فریب پر مبنی ہوتی ہے انسان اکثر و بیشتر اسے چھپایا کرتا ہے۔ ہاں اگر چھپانا ہی ہے تو اپنے صدقے کو چھپائے تاکہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو، ندامت کا احساس نہ ہو، یا یہ کہ اگر کسی ناواقف کو رہبری کر دے اس کی رہبری کر دے، یا کسی کو صحیح بات بتا دے، کسی کو صحیح مسئلہ بتا دے تو انسان اس عمل کو چھپائے تاکہ سامنے والے کو ندامت نہ ہو، یا یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا اور اختلاف ہو جائے اور تیسرا آدمی صلح کرانا چاہتا ہے تو اسے توریہ کی اجازت ہے، یعنی ایسی بات چھپائے کسی ایک دوسرے سے جو صلح کے درمیان آڑ بنتی ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ان کاموں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی انسان
ان کاموں کو ریاکاری اور دنیاوی کسی غرض کے لیے نہ کرے جس کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر حق واضح ہو جائے، اس کے باوجود اگر وہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے، مخالفت کرے اور تمام مومنوں کے متفقہ راستے سے ہٹ کر اور کٹ کر وہ کسی نئے راستے پر وہ چلنے لگے، الگ راستہ اختیار کر لے، تو وہ انسان جہنمی اور گنہگار اور گمراہ ہے، جیسا کہ اس چور نے کیا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا، توبہ کرتا، ندامت کرتا، وہ ہاتھ کٹنے کے ڈر سے مکہ بھاگ گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے اجماع امت کے حجت اور دلیل ہونے کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع امت کو ماننا یہ فرض اور واجب ہے۔ اب اگر کوئی اس کا مخالف اور منکر ہو تو وہ انسان جہنمی، گنہگار اور گمراہ ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔